الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر اجلاس امیر الہند دامت برکاتہم اور ملک کے مختلف صوبوں اور ضلعوں سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام اور خدام دین و ملت، یہ بڑا مبارک اور بہت ہی منتخب مجمع ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. یہ اگرچہ چند سو کی تعداد میں ہے، لیکن نمائندگی کے اعتبار سے یہ ہزاروں کی نمائندگی کرنے والے ہیں. ان میں سے ہر شخص تقریباً ایک بڑے طبقے کو دینی رہنمائی کا فرض انجام دیتا ہے. کوئی کسی مسجد کا امام اور خطیب ہے، کوئی علاقے کا بڑا عالم ہے، کسی کو مرجعیت حاصل ہے، اور کوئی دینی اور ملی خدمت میں نمایاں مقام رکھتا ہے. ایسے حضرات کو آج اس کانفرنس میں دعوت دی گئی ہے، اور اس کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ امارت شریعہ ہند جن اغراض و مقاصد کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا، ان کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی خدمات کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو امارت شریعہ کا جو دستور ہے اس میں بڑی وسعت ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور اگر غور کیا جائے تو زندگی کا ہر شعبہ ہمارے اکابر نے اس کو عمارت سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں اپنے اپنے طور پر الگ الگ میدانوں میں کام کر رہی ہیں. اس لیے امارت شریعہ ہند نے چند چیزوں پر اور چند شعبوں پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے. چنانچہ امارت شریعہ کا ایک اہم شعبہ ہے جو روز قیام سے مسلسل سرگرم عمل ہے کہ ہر مہینے چاند کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف عید بقرعید یا کسی خاص مہینے کے لیے اہتمام کر لیا جائے جیسا کہ بعض کمیٹیاں کرتی ہیں، بلکہ امارت شریعہ پوری پابندی کے ساتھ 12 قمری مہینوں میں 29 تاریخ کے لیے چاند کا اعلان دیکھنے کا جاری کیا جاتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ جب سے اس نظام میں استحکام آیا ہے، کم سے کم ہمارے طبقے میں ان تقریبات اور عید اور بقرعید وغیرہ میں جو انتشار ہوتا تھا وہ دیکھنے میں نہیں آتا.
سب اتفاق کے ساتھ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ امارت شریعہ کا ایک اہم اور نمایاں کام ہے۔ اسی طرح امارت کے تحت میں محاکم شریعہ چل رہے ہیں اور مختلف صوبوں میں اور اضلاع میں کام ہو رہا ہے، اور اس کی اصل بنیاد ہے الحیلۃ الناجزہ، جو حضرات اکابر کی ایک معتمد علیہ رہنما کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں فسخ و تفریق کے اہم اصول اور تفصیلات اور یعنی نکاح کے فسخ کرنے یا نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو صورتیں پیش آتی ہیں ان کا حل پیش کیا گیا ہے، جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں جو کتاب تیار ہوئی، اور اس میں اس زمانے کے جتنے بھی اکابر تھے ان سب کی تائیدات اس میں داخل ہیں، اور خاص طور پر مالکی علماء سے جو فتاوی حاصل کیے گئے مدینہ منورہ سے، اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے بہت زیادہ تعاون فرمایا، اس کے مقدمے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کی روشنی میں امارت شریعہ کا ایک ضابطۂ عمل ہے، اور اس ضابطۂ عمل کے مطابق محکمہ شریعہ کام کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ جہاں کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کام ضابطے کے مطابق ہو رہا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنے محاکم شریعہ قائم ہیں ہماری آبادی کی ضرورت کے اعتبار سے وہ بہت کم ہیں، لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ذمہ داری لے کر مزید محکمے قائم کریں اور اس کا نظام بنائیں، اور اس کے لیے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے مرکزی امارت شریعہ کی طرف سے اس کا بھی نظام بنایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو جمع کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ یہاں سے عزائم لے کر کے جائیں، اور امت کی جو ایک اہم ضرورت ہے بالخصوص اس زمانے میں جب کہ دین کے بارے میں تشکیکات پیدا کی جا رہی ہیں اور بے اعتمادی کی فضا قائم کی جا رہی ہے، جیسا کہ ابھی حضرت امیر الہند دامت برکاتہ فرما رہے تھے، اس کی طرف کچھ اشارہ بھی کر رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں مزید سرگرم ہونا ہے اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کے اس نظام کو مستحکم کرنا ہے اور ایک تحریک کی شکل دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں ارادہ بنے، عزم بنے، ابھی ایک فارم آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کو تحریری طور پر آپ پر کر کے یہاں جمع فرمائیں تاکہ پھر اسی کی روشنی میں آگے کی کارروائی انجام دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا ہمارے